فقیروں کے پاس نئے نئے تویزات کراتے ہیں۔ ہماری زندگی تو دشوار ہو گئی ہے۔ اللہ والو، یہ برکتوں والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جس نے اپنی بخشش نہیں کروائی بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو یا رزاق کے وظیفے کے حوالے سے ہے۔ اے رزق دینے والی ذات۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورت ہے۔ اس سورت سے اللہ رب العزت کو اتنی محبت ہے کہ اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ رب العزت کو اتنی عزیز ہے اور یہ سورت اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ میری مائیں نے میرے بھائی ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک بار اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت بھی چاہیے ہوگی، آج تک جو نہیں ملا، آج اس سورت کو بس ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی دعا پوری ہونے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیں گے۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر معجزات ہوتے خود دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہے دونوں عطا کروں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جیسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، اور جس کا چاہے رزق کھول دوں، جس پر چاہوں رزق بند کر دوں۔ اللہ والو، یہ سب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو شخص محبت اور عقیدت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سینے سے لگاتا ہے تو اللہ رب العزت اسی وقت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی مصیبت جو آپ کی اس وظیفے سے ٹل جائے، آپ کی کوئی دلی مراد، کوئی دلی حسرت ایسی ہو جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، تو آج کے اس عمل سے ہو سکتا ہے آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے۔ اللہ والو، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، آج کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کی برکت، اگر آپ کو رزق دولت کی ضرورت ہے، گھر میں شادی ہے، پیسے نہیں ہیں، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر چاہیے، تو اللہ والو، آج کے اس دور میں وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے جس کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذاتی گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس برکت مہینے کے صدقے تو آپ جن بہن بھائیوں کا ذاتی گھر نہیں ہے وہ آج اس عمل کو ضرور کر لیں۔ یہ عمل خاص طور پر ان کے لیے ہی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کے رزق میں فراوانی پیدا کر دیں گے، غیب سے آپ کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو عطا فرما دیں گے، بن مانگے عطا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، روزگار میں برکت کے لیے، گھر سے بے برکتی، بے سکونی ختم کرنے کے لیے، بچیوں کے اچھے اور صالحہ رشتوں کے لیے، انٹرویو کے لیے، ویزا یا امیگریشن کے لیے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، اچھی سیلری کے لیے، کسی سے اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینے کے لیے،
دشمن سے حفاظت کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، الغرض کہ آپ ہر مقصد جائز حاجت کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، ہمارے ان تمام معاملات کی سب سے بڑی اور خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال سے دور ہو گئے ہیں، دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ ہی تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس نئے نئے تویزات کراتے ہیں کہ ہماری زندگی تو دشوار ہو گئی ہے۔ اللہ والو، یہ برکتوں والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جس کو رمضان ملا اور اس نے روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، اپنے گناہ نہیں بخشوائے۔ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں، آپ ساری زندگی اپنی اس بہن کو دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کوئی اللہ کی بندی ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجی ہے، جس نے ہمیں یہ عمل بتایا اور ہماری مشکلیں آسان ہو گئیں۔ اللہ والو، اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ پاک صاف حالت میں جب آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے تو اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر، شان اور بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، خاص کر کے اس مہینے میں آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کے صدقے، جشن آمد رسول کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز عطا کریں گے جو آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے خواہش رکھیں گے کہ یا اللہ میری یہ دلی مراد، میری یہ حاجت پوری کر دو۔ تو اللہ والو، کوئی بھی عمل ہے یا کوئی وظیفہ ہے، اس کو کرنے سے پہلے اگر آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں خلوص دل سے، نیت سے، عاجزی سے، انکساری سے اور بڑی ہی محبت کے ساتھ اپنے نبی پر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً ان کو پیش کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا جو کام مہینوں میں ہونا تھا وہ دنوں میں ہوگا، اور جو دنوں میں ہونا تھا وہ گھنٹوں منٹوں بلکہ چٹکیوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ ایک بار میری اس بات کو آزما کر ضرور دیکھیے گا کہ اپنے نبی پر جتنی عاجزی کے ساتھ، جتنی انکساری کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، خلوص دل سے، اپنے محبت سے اپنے نبی پر درود پڑھ کر ان کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کیسے آپ پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، رحمت چھم چھم برستی ہے، کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو، جشن آمد رسول کے مہینے میں ایک تسبیح درود پاک کی تو لازمی بنتی ہے کہ ہم اپنے نبی کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کریں۔ آپ زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک تسبیح روزانہ درود ابراہیم کی پڑھیں۔ اللہ والو، آپ نے 11 بار اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یا رزاقو کو 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 10 بار پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ والو، آپ نے 10 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے 10 بار چاروں کل پڑھ لینے ہیں، یعنی کہ آپ نے 10 بار سورۃ الناس کو پڑھنا ہے، 10 بار سورۃ الفلق کو پڑھنا ہے، 10 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 10 بار ہی آپ نے قل یا ایھا الکافرون کو پڑھ لینا ہے، اور آخر میں آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں اور محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں ایک بار آپ نے سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے، پھر دوبارہ اپنے مقصد کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ عمل صرف ایک ہی بار کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو اتنا نواز دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ پوری زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو کر لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کا نصیب کھلتا ہے، غیب سے کیسے فرشتے آئیں گے مدد کے لیے۔ اللہ والو، سورہ مزمل کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو آپ
ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں گے، تنگ پڑ جائیں گے کہ اتنی لمبی ویڈیو کیوں ہو گئی ہے۔ تو سورہ مزمل کی اتنی فضیلت ہے، ظہر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا عمل اگر آپ کر لیتے ہیں، آپ کسی بھی مہینے میں پورا سال یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، آپ لوگ بھی نبی کے دیوانے ہیں، تمام مسلمان مومن بہن بھائی تمام نبی کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، تو آپ کو تو اس مہینے کی فضیلت کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ اس مہینے میں جو بھی مانگو گے ملے گا، جس کا بھی واسطہ دے کر مانگو گے ملے گا۔ یہ برکتوں والا، شان والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر 10 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 10 بار ہی سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے، اور 10 بار آپ نے چاروں کل پڑھ کر آخر میں آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ پوری صورت آپ نے پڑھنے کے بعد دوبارہ سے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دوبارہ اپنے رب سے مانگیں گے تو پھر دیکھنا ہاتھ دعا والے ابھی اٹھے ہی ہوں گے تو دعا پوری ہوتی نظر آنا شروع ہو جائے گی، اللہ کے معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت غیب سے فرشتوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ میرے بندے کو عطا کرو جو وہ مانگ رہا ہے، اللہ سے ضد کرو۔ اللہ والو، جیسے ماں اپنے بچے سے ضد کرتی ہے، اپنے رب سے ایسے مانگو کہ میرا رب دینے پر مجبور ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے بولو کہ یا اللہ، یا میرے رب، میں تیرا ہی بندہ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اس لیے میں تجھ سے ہی مانگوں گا۔ اپنے گناہوں کی معافی ہر وقت مانگا کریں اپنے رب سے۔ رب کو معافی مانگنے والی ادا اتنی پسند ہے کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو پورا نہ کریں۔ تو اللہ والو، ہر وقت اپنے رب سے استغفار کیا کریں، اور ہر وظیفے کی شرط ہوتی ہے۔ وظائف کو جتنے بھی آپ وظائف کرتے ہیں ان کو ان کی شرائط کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز وظائف بڑی جلدی اثر کرتے ہیں۔ 5 وقت نماز کی پابندی ہر صورت آپ نے کرنی ہے، درود ابراہیم پڑھ کر اپنے نبی پر درود بھیجنا ہے، اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہنا ہے۔ یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اللہ والو، اپنی تنہائیاں پاک کر لیں۔ تنہائی میں بھی کوئی ایسا گناہ مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ والو، اپنے بچوں کے موبائلوں کو چیک کریں، اپنے موبائلوں کو صاف رکھیں، اپنی نگاہ